بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. انتہائی قابل احترام ہمارے مخدوم و محترم حضرت علامہ پیرزادہ امداد حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو اس مرکز کے بانی بھی ہیں اور آج کی اس محفل کے لیے مجلس بھی ہیں، لاہور کی سرزمین پر علم و عرفان کی صدیوں سے روحانیت کی خیرات بانٹنے والے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جامعہ مسجد کے خطیب حضرت علامہ مقصود احمد صاحب، حضرت علامہ جمشید احمد سعیدی صاحب، علامہ احمد شیر برکاتی صاحب، دیگر علماء کرام، علامہ محمد اعجاز نیوی صاحب، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت مجلس اس مقام پر منعقد ہوئی اور آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کو اپنے اپنے انداز میں محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے سنا، ثنا خانوں نے اپنے اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کام کا آغاز پیرزادہ صاحب جیسی شخصیت کرے، وہ کام اللہ کے فضل سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے قبل بھی انہوں نے برطانیہ کی سرزمین پر تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اور مسلم گھرانوں کے نوجوانوں کو دینی اور دنیاوی علم کے زیور کے آراستہ کرنے کے حوالے سے جامعہ الکرم جیسی خوبصورت درسگاہ قائم کی، اور جیسا کہ آپ نے مجھ سے قبل سنا، اس کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، اور امت مسلمہ کے افراد اس فیض سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ آنے والی نسلوں کی تربیت، نوجوان نسل کی فکر، یہ اہل سنت کا وہ گوشہ ہے جسے ہم نے اکثر نظر انداز کیا۔ برطانیہ میں، یورپ میں بڑی بڑی مساجد ہم نے بنائی، ملینز پاؤنڈ خرچ کیے، لیکن ان مساجد کا مصرف یا استعمال جمعۃ المبارک یا عیدین کے اجتماع کے سوا ہم نے کوئی اور خاص نہیں رکھا، حالانکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان مساجد کے ذریعے سے ہم فروغ علم کے کئی ادارے قائم کر سکتے تھے۔ اور ہماری اس کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی نسل ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ اگر پرسنٹیج نکالیں تو یورپ میں اور برطانیہ میں 80% سے زائد نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔
پیرزادہ صاحب وقتاً فوقتاً کئی اعداد و شمار پیش کرتے رہتے ہیں. میں اس طرف اس لیے نہیں جاتا کہ آپ نے کئی بار ان سے سنا ہوگا. کئی حوالوں سے وہ فگر دیتے ہیں کہ کس طرح پرسنٹیج کیا ہے ہماری تعلیم کی، دینی تعلیم کی، اسکولس کی، مدارس کی. میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، یقیناً آپ نے ان سے سنی ہوگی. ہمارے لوگوں میں علم سے محبت کا جذبہ بیدار کرنا اور عوام کو علمی اداروں کے قائم کرنے کی طرف راغب کرنا اور جو قائم کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، میں سمجھتا ہوں اس دور میں سب سے بڑا کام ہے. آپ اگر 10 ملین کی بھی مسجد بنا لیں، اس مسجد کو چلانے کے لیے اگر آپ کے پاس سند یافتہ اچھا خطیب نہ ہو، عالم نہ ہو، مدرس نہ ہو، تو خالی دیواریں کھڑی کرنے سے تو مساجدیں نہیں بنا کریں. مسجدیں فقط 4 دیواری کا نام نہیں، یا سنگ مرمر لگانے کا نام نہیں، لاکھوں پاؤنڈ اس پر خرچ کرنے کا نام نہیں. اگر آپ اسلامی ہسٹری کی طرف جائیں تو یہی مسجدیں تھیں جو عبادت کے مراکز تھے، تعلیم کے مراکز، تربیت کے مراکز، روحانی تربیت، فکری تربیت، علمی تربیت. اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد نبوی ہے جہاں پر فیصلے بھی ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل. زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کو مسجد میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل نہیں فرمایا. لیکن بہرحال اسپیسیفکیشن ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. مساجد الگ ہیں، مدارس الگ ہیں، ہر چیز کا ایک شعبہ ہے. اس سے انکار نہیں کہ اب سارے کام آپ مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. ساری عدالتیں، سارے مکتب، سارے اسکول آپ مساجد میں، لیکن مسجدوں کو ان چیزوں کے قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تو بنایا جا سکتا ہے. مساجد میں آنے والے لوگوں کو اس کام کی ترغیب تو دی جا سکتی ہے، اور مساجد میں آنے والوں کا یہ شعور سے بیدار کیا جا سکتا ہے کہ جیسے عبادت کے لیے آپ کو ایک وسیع و عریض حال کی ضرورت ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو مدارس کی بھی ضرورت ہے. ایسے مدارس جو جدید علوم اور قدیم علوم دونوں سے آپ کی اولاد کو آراستہ کریں. GCSE کرنے کے بعد، کالج ختم کرنے کے بعد، یونیورسٹی سے آنے کے بعد جہاں آپ کی اولاد کو، بچوں اور بچیوں کو جدید دور کے مسائل معلوم ہوں، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی ڈگریاں ان کے پاس ہوں، وہاں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بنیادی احکامات کی بھی خبر ہو. پیرزادہ صاحب کی یہ خصوصیت اور انفرادیت ہے کہ انہوں نے بر وقت اس چیز کو محسوس کیا اور بڑے خوبصورت انداز سے اس کام کو آگے چلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کامیابی، کامرانی عطا فرمائے. آمین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالیٰ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا. دنیا میں انسان اس بستی میں بسنے والے مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے رہے. کچھ لوگ رنگ کی بنیاد پر قریب ہوئے، کچھ لوگ نسل کی بنیاد پر قریب ہوئے، کچھ لوگ زبان کی بنیاد پر قریب ہوئے. پھر ہر ایک نے اپنا اپنا دائرہ بنا لیا. جو میری بولی بولتا ہے وہ میرا قریبی ہے، جو اس رنگ سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک ہیں. ثقافت، تہذیب، رہن سہن کے انداز، علاقے کی بنیاد پر کئی جماعتیں بنی، مگر ان کا ساروں کا دائرہ محدود رہا. اگر وطن کو بنیاد قرار دیا تو جو اس وطن کے حدود میں رہنے والے وہ ایک قوم قرار پائے.
قبیلے کو بنیاد قرار دیا، جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کے قریبی، زبان کو قرار دیا، جو اس زبان کے بولنے والے ہیں وہ قریبی، رنگ کو قرار دیا، جو اس رنگ میں ہیں وہ اس کے قریبی۔ مگر رب کائنات ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، بندہ اپنے اپنے دائرے کے رشتے کریٹ کرتا ہے، اپنے اپنے دائرے تک سوچتا ہے۔ سفید رنگت والا سفید رنگ تک سوچے گا، کالی رنگت والا کالے رنگ تک سوچے گا، اردو بولنے والا اردو زبان کی حد تک سوچے گا، لیکن وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس نے انسانوں کو ایک رشتہ عطا کیا، کنتم خیر امہ، جس نے میری وحدانیت اور میرے رسول کی رسالت کا اقرار کیا وہ جہاں بھی ہیں ایک امت ہے۔ زبان کا دائرہ محدود ہے، رنگ کا دائرہ محدود ہے، وطنیت کا اور قومیت کا دائرہ محدود ہے۔ ان سارے دائروں سے نکل کر ایک رشتہ، ایک تعلق، اشتباک قائم کرنے کا معیار رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ وہ معیار ہے جس میں زبان کی اہمیت نہیں، رنگ کی اہمیت نہیں، قبیلے کی اہمیت نہیں، برادری کی اہمیت نہیں، کسی ملک کا ہونے یا کسی غیر ملک کا ہونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ اس رشتے میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، علم و حکمت کا پیکر سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، اسی خاندان کے چشم و چراغ سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے والے حیدر کرار بھی ہیں، مگر وہیں پر اسی صف میں سفارا ہیں، جہاں ایک طرف قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والے یہ افراد سفارا ہیں، وہیں پر روم سے آنے والے، فارس سے آنے والے، حبشہ سے آنے والے بلال حبشی بھی ہیں، سہیل رومی بھی ہیں۔ بلکہ یہ رشتہ اتنا حسین اور اتنا پیارا ہے کہ رنگ اور نسل، زبان کی بنیاد پر تقسیم معاشرے میں جب اسلام کی شمع جلتی ہے، نور اسلام سے تاریک دلوں کو روشن و منور کیا جاتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، عرب میں کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر 360 بتوں سے سجایا گیا ہے، اس گھر کو بتوں کی آلائشوں سے پاک کیا گیا، اور حضرت بلال کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اس کی وحدانیت کا اعلان۔ ذرا چشمے تصور میں سوچیں، عرب کا وہ معاشرہ جس میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں، اپنے رنگ نسل پر فخر کرنے والے، زبان پر فخر کرنے والے، زبان دانی کی وجہ سے اپنے آپ کو عرب اور غیروں کو عجم قرار دینے والے، ایک حبشہ سے آئے ہوئے اجنبی غلام جن کی رنگت بھی سیاہ ہے اور اس معاشرے میں غلام بن کر رہے ہیں، ان تمام قبائلی سرداروں کے سامنے جو کبھی نخوت کا، تکبر کا پیکر بنے رہے، اس حبشہ سے آئے ہوئے غلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا۔ اس سے خوبصورت منظر کنتم خیر امت کا کیا ہو سکتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ کا اس سے خوبصورت تصور کہاں پیش کیا جا سکتا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود بھیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا،
رب کائنات نے تو ہمیں بہترین امت قرار دیا، اعزاز تو آپ کو رب کائنات نے عطا کر دیا، خیر امت کا تاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے رب کائنات نے آپ کے سروں پہ سجایا، بہترین امت کا اعزاز رب کائنات نے آپ کو عطا کیا۔ اور جو ہمارے اسلاف تھے ان کی جلوتوں خلوتوں کو دیکھیں، کبھی تاریخ کے صفحات پلٹیں، ایک ایک ورق پر آپ کو ان کی سیرتوں میں خیر امت جس کو کہا گیا بہترین امت ہونے کا جو اعزاز دیا گیا، اس کی عملی تصویریں نظر آئیں گی۔ جس ملت کو خیر امت کا اعزاز رب کائنات نے عطا کیا، تاریخ کے صفحات پہ قدم قدم پر آپ کو وہ پاکیزہ کردار بھی نظر آئیں گے کہ جب کبھی موقع آیا، جب کبھی مرحلہ آیا، جب کبھی مشکل کی گھڑی آئی، مصطفیٰ کی غلامی پر فخر کرنے والوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ جنہیں رب کائنات نے خیر امت قرار دیا ہے، جو مصطفیٰ سے اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں اور آقا کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، جب وقت آئے اس کے اظہار کا موقع آئے تو اظہار کے لیے کسی قربانی سے دریغ بھی نہیں کرتے۔ چراغ بن کر تاریک وادیوں میں اجالے کا سبب بننے والے مشاہیر، لیکن موجودہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف تاریکی تاریکی نظر آتی ہے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے، ان کی تقریبات ہیں۔ پاکستان میں بانی پاکستان قائد اعظم کے حوالے سے تقریبات، ان کا بھی یوم ولادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج کا موضوع میں ایک عنوان لکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے انسانیت کو ہدایت کا، محبت کا اور امن کا پیغام دیا، اور آپ سے قبل بھی جتنے انبیاء کرام آئے یہی پیغام دیتے رہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ کہ یہ پیغام جس کے بارے میں عیسائیت کی دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ فقط ہمارے لیے، کہا یہ تنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، یہ آفاقی پیغام جو ہم نے آپ کی طرف اتارا، آپ پر نازل کیا، میرے محبوب یہی پیغام ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، وہ یہی پیغام لے کر آئے، اور جو ان کے بعد انبیاء کرام کی جماعت آئی سب کا یہی پیغام رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پیغام کے ساتھ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی پیغام کے ساتھ آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے، حضرت ایوب علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے، حضرت یونس علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے، حضرت ہارون علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام یہی پیغام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہی پیغام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی پیغام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب کا ایک ہے۔ تم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، سب نے توحید، وحدانیت اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ کہ یہ کوئی نیا پیغام نہیں، ہر نبی اپنے دور میں ہدایت کا پیغام لے کر آتے رہے، انسانیت کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتے رہے۔ پیغام سب کا ایک ہے،
لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کا مقام بعض سے بلند ہے. نفس نبوت و رسالت میں سب برابر ہیں، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے. میں نے کل جمعۃ المبارک میں مثال دی تھی کہ ہمیں خیر امت کا اعزاز ملا، اور اس اعزاز کی ایک جھلک کسی بزرگ نے کسی یہودی سے مکالمہ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے بتائی کہ یہودی نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو بہترین امت کہتے ہو، آپ بھی الہامی کتاب کی بات کرتے ہو، ہم بھی، ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی اپنے آپ کو صاحب کتاب والے کہتے ہو، قرآن کی شکل میں کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں. آپ بھی نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہو، ہم بھی نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بات. آپ بھی الہامی دین کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی، تو پھر ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ اگر فرق جاننا چاہتے ہو تو ہم میں اور آپ میں سادہ سے فرق ہے. ہم اس معاشرے میں محبت کے سفیر ہیں اور آپ اس معاشرے میں نفرت کے سفیر ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، جن کو رب کائنات نے منصب نبوت عطا کیا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، بعض کا ذکر ہے بعض کا نہیں ہے، ہم ساروں سے محبت کرتے ہیں. ہماری طرف سے محبت ہے جسے رب کائنات نے پیغمبر بنا کر بھیجا. ہمیں تعلیمات یہ ملی ہے کہ ہر نبی سے محبت کی جائے، ہر رسول سے محبت کی جائے، ہر پیغمبر سے محبت کی جائے. ہم ہر نبی سے محبت کرتے ہیں، اور آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا دوسروں سے نفرت کرتے ہیں. تو ہم اس معاشرے میں محبت کے سفیر ہیں اور آپ لوگ نفرت کے سفیر ہیں. دوسری بات کہا اگر فرق جاننا چاہتے ہو، ہم ہیں اقرار والے اور آپ ہیں انکار والے. ہم معاشرے میں اقرار والے ہیں، آپ انکار والے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تورات کو الہامی کتاب ماننے کا اقرار کرتے ہیں، زبور کو منزل من اللہ کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، زبور کو، تورات کو، انجیل کو الہامی کتاب مانتے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی فی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحائف کو الہامی نصائح مانتے ہیں. ہم نبیوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، الہامی کتابوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، صحیفوں کا بھی اقرار کرتے ہیں. ہم ہیں اقرار والے اور آپ ایک کا اقرار کرتے ہیں، باقیوں کا انکار کرتے ہیں، آپ انکار والے. تیسری بات کہ ہم اس معاشرے میں دوست بن کر رہتے ہیں، آپ دشمن بن کر رہتے ہیں. ہمارا پیغام معاشرے میں دوستی کا پیغام ہے اور آپ کا پیغام دشمنی کا پیغام ہے. کہ کیسے؟ اس لیے کہ ہم جو مصطفیٰ کو مانتا ہے اور رب کائنات کی دیگر جتنی انبیاء کرام اور کتب نازل ہوئی ہے، تمام سے محبت کی وجہ سے، تمام کے اقرار کی وجہ سے، جو ان سے سچی عقیدت رکھتے ہو، ہم ان کے لیے دوستی کا پیغام ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم ہمیشہ اس کلمے کی طرف آپ کو بلاتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. توحید کا پیغام جو حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے، وہی پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہی پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. آپ کہتے ہو تثلیث کی بات ہے، شرک کرتے ہو اور اس کا نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہو. مگر اٹھاؤ تاریخ کے سوال پڑھ لو. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب سوال کیا جائے گا حشر کے دن کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ نے ان عیسائیت کی دنیا کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک کرو.
قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے رب باقی ہے آپ کے لیے ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کہوں کیسے جس بات کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے ایسی بات کوئی کی بھی ہوتی تو علام الغیوب ہے، بندوں کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. تجھے ہر شے کی خبر ہے، جو دن کے اجالے میں کیا جائے اس کی بھی خبر ہے، جو رات کی تاریکی میں کیا جائے اس کی بھی خبر ہے، جو دکھا کر کیا جائے اس کی بھی خبر ہے، جو چھپا کر کیا جائے اس کی بھی خبر ہے. فقد علمت، میرے رب تجھ سے بہتر کون جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے ہاں ہے ہم اس کی کوئی خبر نہیں، مگر جو ہمارے من میں ہے تجھے اس کی سب خبر ہے. انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، فقط ان کو میں نے وہی کہا جس کا میرے رب تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں توحید کی طرف بلایا، میں نے انہیں اعلان وحدانیت کی طرف بلایا، رب کائنات کی توحید پر اقرار کی طرف بلایا، شرک کی وادیوں سے انہیں نکالا، گمراہیوں سے انہیں نکالا، انہیں اندھیروں سے اجالے کا مسافر بنایا، ظلمت سے نور کا مسافر بنایا، تاریکیوں سے روشنی کا مسافر بنایا. میرے بعد اگر یہ پلٹ گئے ہیں تو یہ میری تعلیمات چھوڑ کر پلٹے ہیں، میری تعلیمات یہ نہیں تھی جو انہوں نے اپنا لی ہے. تمام انبیاء کرام کا پیغام وہی، توحید کا پیغام، وحدانیت کا پیغام. اور پھر کوئی توحید ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ رسالت شامل نہ ہو. اگر دور موسیٰ علیہ السلام ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، دور عیسوی ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اگر دور ابراہیمی ہے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کوئی اگر یہ سمجھے کہ توحید کی بات کر رہے ہیں تو پھر باقی سب کی نفی نہیں. ہر زمانے میں توحید کے اسی تصور کو مانا گیا ہے جس کے ساتھ تصور رسالت رہا ہے، جو نبی کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اور وہی پیغام آج بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک رب کائنات نے کسی ایسی توحید کے تصور کو قبول نہیں کیا جو تصور رسالت سے جدا ہو. ہر دور میں خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ جن کو نبیوں کی طرف سے پیغام ملا، جن کی طرف نبی مبعوث ہوئے، وحدانیت رب کائنات کے ساتھ ساتھ نبی کی رسالت کا اقرار ان پر فرض رہا ہے. جس زمانے میں جب کبھی کسی نے رسالت کو وحدانیت کے تصور سے جدا کر کے کسی کا اقرار اور کسی کا انکار کیا ہے، خدا نے ہمیشہ انہیں مردود کرا دے. اور وہی تصور آج تک قائم. مگر میں ان تمام بکھرے ہوئے موضوعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، سادی سی بات پلٹ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. کنتم خیر امہ، وہ بھی امتیں تھی، مگر آپ کو رب کائنات نے خیر امت قرار دیا، اور یہ خیر امت کا اعزاز مصطفیٰ کی غلامی سے نصیب ہوا، آقا کی نسبت سے نصیب ہوا. اور تم وہ خیر امت ہو، اور تمہارے خیر امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تم میں کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے تمہیں خیر امت قرار دیا گیا؟ تم میں اور کوئی کمال نہیں ہے. تمہارا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے امتی کہلاتے ہو. میرا محبوب نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. جو میرے محبوب سے نسبت رکھتے ہیں وہ امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ. جیسے جماعت انبیاء میں میرا محبوب سب کا سردار ہے، امتوں میں ہم تمہیں خیر امم قرار دیتے ہیں اس لیے کہ تمہاری نسبت اس نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نسبت تو ہماری بڑی ہے، لیکن افسوس کبھی ہم نے اس نسبت کی لاج نہیں رکھی. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر امن کے حوالے سے کیا جاتا ہے. امن کے سفیر تھے، اور ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ امن کے سفیر تھے. لیکن
یہ کبھی نہ سمجھیں کہ امن کا پیغام فقط انہوں نے دیا، محبت کا پیغام فقط انہوں نے دیا، نہیں، جو پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا کئی خوبصورت حوالوں سے مصطفیٰ نے اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ اگر تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو رواداری کا پیغام ملتا ہے تو تعلیمات مصطفیٰ میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر وہاں پر زبان اور ہاتھ کو روکنے کی تعلیم ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، تم میں کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پیغام امن کا، محبت کا، مودت کا وہاں رک نہیں گیا، پیغام آگے جاری رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اعلیٰ انداز سے اس پیغام کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اب زمانے میں امن کے سفیر کہلاتے ہیں، اور مصطفیٰ کو ماننے والوں پر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ آج کہیں پر دھماکہ ہو، کہیں پر دہشت گردی ہو تو میڈیا کے مسلسل پروپیگنڈے اور مسلسل الزام تراشیوں کے بعد آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بم دھماکے کی بات ہو، ہلاکتوں کی بات ہو، کسی جگہ حملے کی بات ہو، بندوں کے اکٹھے کسی مقام پر مرنے کی بات ہو، پہلا خیال پلٹ کر مسلمانوں کی طرف جاتا ہے۔ وہی آج ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز زبان، کالا ہے یا گورا، عربی ہے یا عجمی، 1 ارب سے زائد مصطفیٰ کو ماننے والی امت روئے زمین کے کسی حصے پر دہشت گردی ہو جائے، شرق سے خرق تک پوری امت محمد مصطفیٰ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور نظریں مسلمانوں کی طرف ہوتی ہے، کسی قوم کا، رنگ کا، نسل کا، زبان کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہر دہشت گردی کی جب پہلے مرحلے میں نسبت کی جاتی ہے تو 1 ارب سے زائد مصطفیٰ کے ماننے والی جماعت امت مسلمہ کی طرف کی جاتی ہے، اور یہ سب ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ دہشت گردی فقط مسلمان ہی کرتے ہیں تو دہشت کئی حوالوں سے دنیا میں ہو رہی ہے، مگر جو قوم سوئی ہوئی ہو، وہ پنجابی اگر شخص واری صاحب ہوتے ہیں نا تو آپ کو سادہ زبان میں سمجھا دے کہ ستے آندے ہمیشہ نر کٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو وہ انداز نہیں لے کر آ سکتے اس انداز سے کہ آپ کو سمجھائیں، لیکن جس قومیں سوئی ہوئی ہوں دوسروں کے گناہ بھی ان کے کھاتے میں پڑتے ہیں۔ ورنہ عراق کی سرزمین پر غیر جانبدار بین الاقوامی ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ جب برطانوی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کہ سرکاری طور پر اعداد و شمار بتائے جائیں کہ جب سے آزادی کے نام پر عراق میں جنگ شروع ہوئی ہے تب سے اب تک کتنے بندے مرے ہیں، پارلیمنٹ میں وزیر اعظم جواب دینے سے گریز کرتا ہے، اس کو اپنے ایٹمی، اس کو اپنے فوجی نقطہ نظر کے خلاف سمجھتا ہے، لیکن وہ بولے یا نہ بولے بین الاقوامی ایجنسیوں کی خبر یہ ہے کہ جب سے آزادی کے نام پر عراق پر حملہ ہوا ہے، ڈکٹیٹروں سے چھڑانے کے نام پر حملہ ہوا ہے، تب سے اب تک 1 لاکھ کے قریب معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں، 1 لاکھ افراد شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کیا وہ سارے دہشت گرد تھے؟ نہیں، 1 لاکھ میں سے 50% عورتیں اور بچے ہیں۔ 1 لاکھ آزادی کے بعد عراق کی سرزمین پر مرنے والوں میں 50% سے زائد عورتیں اور بچے ہیں جن کو آزادی اور ڈکٹیٹرشپ سے نجات کے نام پر قتل اور شہید کیا گیا، لیکن وہ سارا ایکشن کسی دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا، وہ آزادی کی جنگ ہے، وہ اس قوم کو جمہوریت سے آشنائی کی جنگ ہے، قوم سے پردے اٹھانے کے نام پر ان کو جدید ماڈرن ایج میں داخل کرنے کی جنگ ہے،
اور اس عنوان کے تحت 1 لاکھ معصوم کا خون کیا جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں قرار پائی۔ فلسطین کی سرزمین پر پرانی جنگیں، پرانے قتل و غارت ایک طرف، جو تازہ رپورٹ تھی جس کا میں نے گزشتہ درس میں کہیں ذکر کیا تھا کہ چند مہینوں میں 2004 میں چند مہینوں میں، پورے سال میں بھی نہیں، 126 نوجوان بچیوں اور عورتوں کو گرفتار کیا اسرائیل نے۔ فلسطینی 126 عورتوں اور بچیوں کو گرفتار کیا، اور ان 126 میں سے آدھی سے زیادہ 18 سال سے کم عمر تھی۔ سب سے پہلی بات، بچوں پر جنگ میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، عورتوں پر اس طرح مقدمے قائم کیے جاتے ہیں، اسلام کو جنگجو دین قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرا کتاب الجہاد اور جنگ کے احکامات کے حوالے سے اسلامی قانون کی کتابیں پلٹ کر دیکھیں کہ دوران جنگ مصطفیٰ کی ہدایات کیا ہے۔ این جنگ کا مرحلہ ہے، دشمن سے دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، مگر اس وقت بھی نہ بچوں پر ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، نہ عورتوں کو تکلیف دینے کا۔ کہ عورتیں ہیں، ان کے لیے حفاظت ہے، بچوں کے لیے امان ہے۔ اور یہاں پر جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی اسرائیلی ریاست 126 عورتوں کو گرفتار کرتی ہے، جس میں سے آدھی سے زیادہ 18 سال سے کم عمر کی ہیں۔ اور پھر ستم والا ہے ستم یہ کہ 77 ایسی بچیاں یا عورتیں گرفتار ہیں جن پر مقدمہ قائم نہیں کیا گیا کہ بھئی ان کا جرم کیا ہے، کس جرم کے تحت انہیں پابند سلاسل کیا گیا، کس جرم کے تحت انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا۔ 77 کے قریب ایسی ہیں جو قید میں تو ہیں، مگر وہ خود بھی نہیں جانتی کہ کس جرم میں انہیں اس زندان میں رکھا گیا۔ ان کے لواحقین نہیں جانتے کہ کس جرم میں زندان میں رکھا گیا، وہاں کا قانون نہیں جانتا۔ بچیاں یا عورتیں قید میں تو ہیں، مگر وہاں کا قانون بھی نہیں جانتا کہ کس قانون کے تحت انہیں زندان میں رکھا گیا۔ لیکن یہ دہشت گردی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قوم جاگ رہی ہے۔ جب قومیں جاگ رہی ہو، اور یہ یاد رکھیں ایک سادہ سا اصول ہے زندگی کا کہ کافر اگر زمین میں بیج بوئے گا تو اس کو اس کا پھل ملے گا، مومن اگر بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کے ارد گرد وظیفہ پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ میں کرامات کی بات نہیں کرنا چاہتا، there are always exceptions، ایک سنت جاریہ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سارے کہیں جی ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمارے اناج خود بخود اگنے چاہیے، ہماری فصلیں خود بخود پکنی چاہیے، ہمارے مکانات خود بخود بننے چاہیے، اور ہمارا تو خصوصی طور پر رجحان ہی سر، ہم تو آج کل جس کلچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، چونکہ مجھے صبح سے ہم اپنی قوم سے واسطہ پڑتا ہے، ہم تو آج کل سارے کام تعویذوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ اور عاملوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو وہ لطیفہ فٹ آتا ہے کہ کسی نے بوتل سے جن نکالا تو اس سے پوچھا کہ جن نے کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا، جب نے دیکھا بھائی جن بوتل سے نکالا اور حکم دے رہا ہے تو یہ لطیفہ ہے، مگر ایک لمحہ فکریہ ہے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ انہوں نے کہا حکم کیا ہے؟ میرے لیے ایک مکان بنا دو۔ جن نے کہا اگر مکان بنانا آسان کام ہوتا تو میں بوتل میں رہتا۔ یہی کام رہتے ہیں ہمارے، جتنے چھوٹے عامل ہیں کافرانہ عبارت اخبارات میں، جنگ میں، نوائے وقت میں، اوصاف میں۔ ایک اشتہار اگر 800 پاؤنڈ کا نہیں تو 600 پاؤنڈ کا ضرور ہے، اور بعض ایسے عامل ہیں فلانا جادو فلانا جادو فلانا جادو۔ اردو کے اخبارات ہیں، 99% مسلم پاپولیشن ان کو پڑھتی ہے، اس اخبار میں اگر ریگولر اشتہار 400 پاؤنڈ کا آ رہا ہے تو مہینے کے 3,500-4 ہزار کا خرچہ جو بندہ فقط اشتہار کا کر رہا ہے، یقیناً اشتہاروں سے اس کو کچھ بچتا ہے تبھی تو اشتہار والے کو دیتا ہے۔ تو جو ماہانہ 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ کا خرچہ اشتہاروں سے نکالتا ہو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس قوم کے شعور کا عدد کیا ہوگا۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت آپ ان کے خلاف تقریریں کریں، ان جادو والوں کے خلاف، ٹونے والوں کے خلاف۔ میں کہتا ہوں ان کے خلاف کریں، ان کے خلاف کرنے کے بجائے آپ کا کوئی شعور نہ بیدار کریں۔
اگر آپ ان کے پاس نہ جائیں تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ ہم اولیاء کرام پر، ان کی کرامات پر، تعویذ کے اثرات اور دم درود پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا امتیاز ہے۔ اولیاء کرام سے ہماری نسبتیں ہیں، قرآنی آیات کے اثرات اور ان سے تقدیریں بدلنے اور حالات بدلنے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہی ہماری وجہ امتیاز ہے۔ لیکن کم از کم قرآنی آیات سے زندگی بدلنا اور جادوگروں میں کوئی حد فاصل بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں تھے جو لوگوں کی دعاؤں سے زندگی بدلتے تھے؟ وہ جنید بغدادی جیسی شخصیت ہے۔ ہاں آج بھی اگر مسند آرا جنید بغدادی جیسی شخصیت ہو تو یقیناً زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر آج مسند آرا حضرت حسن بصری جیسی شخصیت ہو یقیناً زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر مسند آرا خواجہ اجمیری جیسی شخصیت ہو یقیناً تقدیریں بدلتے ہیں۔ اگر مسند آرا داتا حجویری جیسی شخصیت ہو یقیناً زندگی بدلتے ہیں۔ اگر مسند آرا شیخ سمرقند جیسی شخصیت ہو یقیناً زندگی بدلتے ہیں۔ اگر مسند آرا خواجہ نظام الدین جیسی شخصیت ہو یقیناً تقدیریں بدلتے ہیں۔ مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ مسند جن کے تھے آج ان پر بہروپیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آج اس چیز کو کاروبار بنا لیا گیا ہے، اور ہم بطور قوم ان چیزوں کا شعور کرنے سے کنتم خیر امہ، کیا یہ خیر امت کی ہم عملی تقدیر بن رہے ہیں؟ کم از کم میں کوئی لمبی چوڑی بات یا کوئی ایسا خطاب کرنے کے بجائے میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم اپنے شعور کو بیدار کریں، کم از کم ہم اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں۔ بحیثیت قوم اللہ نے ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے زمین پہ آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، اور جو زمین پر خدا کا نائب بن کر رہے اس کے شعور کا عالم کیا ہونا چاہیے، اس کی سوچ اور پرواز کہاں ہونی چاہیے، اس کے فکر کا زاویہ کتنا بلند ہونا چاہیے، کھوٹے کھرے کی تمیز اس میں کتنی ہونی چاہیے، نیک اور بد کا فرق اسے کتنا معلوم ہونا چاہیے، خیر و شر میں اس کی نظر کہاں تک ہونی چاہیے۔ کنتم خیر امہ، رب کائنات نے تو غلامی مصطفیٰ کی نسبت سے خیر امت کا تاج ہمیں عطا کر دیا ہے۔ آگے کم از کم ہم بھی تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جو خیر امت ہے ان کا یہ کردار ہے، اور اگر اس طرح کا بیدار نہیں ہوں گے تو میں آج ایران کے ایٹمی پروگرام پر شکوک و شبہات ہیں، وہ ایٹمی مرحلے میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یورپی یونین انکلوڈنگ جرمنی اور فرانس ابھی تک اس کو ہینڈل کر رہے ہیں کہ پرابلم سولو ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ یورپی یونین اس میں انوالو ہے، بڑی بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہے، مگر وہ جس نے 200 سے زائد کے قریب خود تباہی و بربادی والے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں کسی کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتا، ایران ہمارے لیے خطرہ ہے اور ہم اس پر کسی وقت بھی اٹیک کر سکتے ہیں، ہم اس کو کسی وقت بھی۔ اور 300 کے قریب وہ مقامات جنہیں کیمیکل ویپنز کے لیے یا کیمیائی ہتھیاروں کے لیے استعمال کیے جانے کے خدشات ظاہر کیے گئے، 300 مقامات میں سے 125 کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم کو ٹارگٹ بنائیں، چونکہ ہمارے نزدیک 125 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایٹمی ہتھیار تیار ہوں گے۔ اور یہ اعلان اگر وہ کرے کہ جس نے خود کبھی ایٹمی ہتھیار نہ دیکھے ہو تو بات سمجھ میں بھی آئے، مگر جو اس خطے میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ہو وہ اگر اعلان کرے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ سوتی ہوئی قوموں کا حل کیا ہوتا ہے، سونے اور جاگنے والوں میں کیا فرق ہو رہا ہے۔ ہماری توجہ جب تک اپنے نوجوانوں کی طرف نہیں ہوگی، ہماری توجہ جب تک مستقبل کے معماروں کو تیار کرنے کی طرف نہیں ہوگی، اور ہماری توجہ جب تک بین الاقوامی مسائل کو سمجھنے کے اور ان کے ادراک کی طرف نہیں ہوگی، آنے والا دن بہتری کا نہیں بدتر سے بدتر ہوگا۔ ایک طرف انٹرنیشنل لیول پر سازشیں، دنیا بھر میں پروپیگنڈا ہے، اور اس کے برعکس اس کے جواب میں ہمارا ہر گزرنے والا دن آپس میں ایک ہونے کے بجائے تقسیم در تقسیم کا ہے۔
جو جہاں 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا وحدہ لا شریک سمجھتا ہے۔ اتحاد ہماری صفوں سے غائب ہو چکا ہے۔ کہیں پر ہم زبان کی بنیاد پر ڈیوائیڈ ہیں، یہ گجراتی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ انڈین ہے، پاکستانی ہے، اور پھر جب ملکوں کے دائرے میں آ جائیں ایک پاکستان میں رہنے والے آپس میں ایک نہیں ہے، پھر اگلی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے، یہ پنجاب کا ہے، یہ سندھ کا ہے، یہ سرحد کا بلوچستان کا ہے، اور پھر اگر چاروں ڈویژنوں میں بھی کہیں صبر کر لیا ہوتا وہاں پر بھی پھر قوموں میں ڈیوائیڈ ہے، یہ چودھری ہے، یہ راجہ ہے، یہ ہرائی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے قومی ڈویژنیں ہیں، برادری کی ڈویژنیں ہیں، پھر اس کے بعد خاندان کی ڈویژنیں ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمارا تقسیم کی طرف، ہر آنے والا دن ہمارا ڈویژن کی طرف جا رہا ہے۔ وہ قومیں جن کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر ایسی چارج شیٹ تیار ہو، وہ قومیں تب سروائیو کر سکتی ہیں جب آپس کے اختلافات بھلا دیں، آپس کی فرقہ بندیوں کو ختم کر دیں، آپس کے رنگ، نسل اور زبان کے امتیازات کو مٹا کر فقط ایک ہو کر کہیں کہ ہاں جو الزام ہم پر لگ رہا ہے اس الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہم سب ایک سچے نہیں جو جھوٹے الزام لگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو ماننے والی قوم دہشت گرد کیسے ہو گئی؟ اس نبی کو ماننے والی قوم جس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرے بندو انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں خدا ہو کر اسے ممنوع قرار دے رہا ہوں، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی ہے، فاستہدونی اہدکم، اس لیے ہدایت مجھ سے طلب کرو تاکہ تمہیں ہدایت دی جائے۔ الا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں نے روزی دی ہے، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے روزی طلب کرو میں تمہیں روزی مہیا کروں گا۔ الا کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں نے لباس عطا کیا، مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم صبح و شام خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، لغزشیں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں رب تمہاری خطائیں معاف کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخشش عطا کروں گا۔ یا عبادی لن تبلغوا ضرّی فتضرونی، تم اپنے وقت کے مصیبت سے مصیبت بھی بن جاؤ، سب سے نقصان پہنچانے والے بن جاؤ، لن تضرونی، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لن تبلغوا نفعی فتنفعنی، اور تم اگر منفعت کا خزانہ بھی بن جاؤ کبھی اس مقام پر نہیں آ سکتے کہ اپنے خدا کو کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ وہ خدا تمہارے ضرر کے پہنچنے سے بالا تر ہے، تمہاری منفعت کے لینے سے بالا تر ہے، غنی عن العالمین ہے، تمہارا نقصان بھی تمہارے آنکھ بندر آ کر ٹوٹتا ہے، تمہاری منفعت رسانی کا فائدہ بھی تمہیں ہوتا ہے۔ خدا جب تمہیں کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کی لغزشوں کو نظر انداز کرو، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم خدا پر احسان کرتے ہو، تم اگر سراپا ضرر بن جاؤ خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب تم فتنہ بنتے ہو اس کے اثرات تمہارے معاشرے تک رہتے ہیں، تمہارے خاندان تک رہتے ہیں۔ تم جب کسی کا دل دکھاتے ہو تو اگلا تمہارا دل دکھاتا ہے، تم جب کسی کی آنکھ پھوڑنے لگتے ہو اگلا تمہاری آنکھ پھوڑتا ہے، تم جب کسی کا گھر برباد کرتے ہو خدا تمہارا گھر برباد کرنے کے لیے۔ انسانی بستی یہی ہے کہ جب لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ تو لوگ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، جب لوگوں کو ضرر پہنچاؤ لوگ تمہیں ضرر پہنچائیں گے۔ کہ خدا کو نہ تمہارا ضرر پہنچتا ہے نہ تمہارا نفع پہنچتا ہے، تمہاری اچھائی بھی تمہارے لیے ہے، تمہاری برائی بھی تمہارے لیے ہے۔ ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم،
کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اگر تمہارے سارے انسان سارے جن پہلے سے لے کر آخر تک سارے روئے زمین کے سب سے نیک شخص کی طرح بن جائیں، جو تم میں سب سے بڑا نیک شخص ہے اول سے آخر تک سارے جن اور سارے انس اتنے نیک بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مِلْكِي شَيْئًا، اگر تمہارا سب سے پہلا اور سب سے آخری سارے جن سارے انس روئے زمین کے بدبخت شخص کی طرح بھی اکٹھے بن جاؤ، سارے بدبخت بن جاؤ، تو میری ملکیت میں سب سے بڑے فاجر بن جاؤ، میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد، اگر تم ساری انسانیت سارے جن مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، فسألونی، مجھ سے سوال کرو، فأعطیت کل انسان مسألتا، اور میں تمہیں جو تم مانگو ہر ایک کو اس کی مراد عطا کر دوں. سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سب جن سب انس، اور جو چاہو مجھ سے مانگو. فأعطیت کل انسان مسألتا، تم میں سے ہر ایک کو عطا کر دوں. ما نقص ذلک مما کما ينقص اذا ادخل المخيط في البحر، کہا یہ تمہارا سارا میری بادشاہی میں اتنا بھی کم نہیں کرتا جتنا سوئی سمندر کے پانی کو کم کرتا ہے. کما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر، کما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر، سمندر میں سوئی ڈبو، سوئی کو نکالو، سوئی نے کتنا سمندر سے کم کیا. تم سارے اپنی مرادیں مانگ کر مجھ سے اپنی دامن بھر لو، میں تم ساروں کو عطا کر دوں، اتنا بھی نہیں کم ہوگا جتنا سوئی نے کم کیا ہے. پھر فرمایا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو خدا تمہیں دیتا ہے. تم کہتے ہو جی نفع ہو گیا، نقصان ہو گیا، اچھی ہو گئی، بری ہو گئی، کہ یہ سب تمہارے اعمال ہے، خدا گن گن کے تمہارے لیے رکھتا ہے. وَوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، تمہارا رب تمہیں تمہارے اعمال لوٹائے گا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ، کہا جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچے اللہ کی ثنا کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں خیر کی توفیق عطا فرمائی ہے، رب نے تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، شر پہنچے تو فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، فلاں نے برا کیا، کہ یہ تمہارے اعمال ہے. کچھ کو قبر میں اعمال دکھائے جاتے ہیں، کچھ کو دنیا کی زندگی میں ہی ان کا نتیجہ دکھا دیا جاتا ہے. فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، لوگوں کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کہ جو کچھ ہے یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جو خدا تمہیں عطا کرتا ہے. تو گویا ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں. مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت سے تو ہمیں کیا ملا؟ کنتم خیر امہ. آج عیسائیت کی دنیا دعائیں کر رہی ہے، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سفیر امن تھے، عیسیٰ علیہ السلام محبت اور رواداری کا درس دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بیداری عطا کی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو شعور اور بیداری مصطفیٰ نے عطا کی ہے وہ جھلک آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، وہ جھلک آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. مگر بات یہ ہے کہ ہم ڈیلے کرنے والی ہیں، اور جو غفلتوں میں چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں ان کے بارے میں حضور نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، بادروا بالاعمال سبعا، کہا 7 چیزوں سے پہلے جاگ جاؤ، 7 چیزوں سے پہلے بیدار ہو جاؤ قبل اس کے کہ 7 مصیبتیں تم پر ٹوٹ کر آ جائیں. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہا کیا تم انتظار کرتے ہو کہ تم پر ایسی غربت آ جائے کہ تمہاری عقل ہی جواب دے جائے. فقرا منسیا، اگر خدا نے دولت دی ہے آج اس کو صحیح استعمال کر لو. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ایسے فقر کے آنے سے پہلے، ایسی بھوک کے آنے سے پہلے، ایسی غربت کے آنے سے پہلے کہ تم اپنے آپ سے ہی بیگانے ہو جاؤ. او غنم متغیہ، اور ایسی دولت مندی کے آنے سے پہلے بھی بیدار ہو جاؤ کہ جو تمہیں قارون بنا دے. کہ ایسی بھوک سے پہلے جو تمہارے حواس اڑا دے، تمہیں اپنے تن من دھن کی خبر نہ رہے، تن من سے بیگانے ہو جاؤ. او غنم متغیہ، کہ ایسی دولت مندی سے پہلے بھی بیدار ہو جاؤ جو تمہیں سراپا بغاوت بنا دے قارون کی طرح. او مرض مفسدہ، اللہ نے آج تمہیں صحت عطا کی ہے، اس مرض سے پہلے بیدار ہو جاؤ
جو تمہارے اس سراپے کو فساد کر دے، تمہارے اس سراپے کو معذور کر دے۔ آج اگر اپنی دو ٹانگوں سے مسجد آنے کے قابل ہو تو ان دو ٹانگوں سے چل کر مسجد میں آنے والے بنو۔ اگر آج دو ٹانگیں سلامت ہیں، بدن سلامت ہے، آج اولاد کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، گھر بار کی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو، دین کی فکر کرو۔ اور مرض مفسدہ، جب ایسی بیماری تمہیں گھیر لے کہ ویل چیئر میں پھنسے رہو، چلنے کے قابل نہ ہو، اس وقت چاہو گے بھی تو کچھ نہ کر سکو گے۔ او حرم مفندہ، ابھی اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، پہلے صحت کی بات کی اب جوانی کی۔ او حرم مفندہ، جوانی کو اللہ کی بارگاہ سے نعمت سمجھو، کچھ کرنے کے قابل ہو، اس جوانی کے ڈھلنے سے پہلے بیدار ہو جاؤ، اس عمر کے آنے سے پہلے کہ تمہارے اعضاء مزمحل ہو جائیں، پھر تم خواہشیں تو کرو گے، کاش جوانی میں یہ کیا ہوتا، کاش جوانی میں یہ کیا ہوتا، مگر تمہارا کاش تمہاری جوانی کو پلٹ کر نہیں لائے گا۔ او موتا مجہزہ، اور کہا کہ اچانک آنے والی موت کا انتظار کرتے ہو، ابھی جتنے سانسیں ہیں ان کو غنیمت سمجھو، چیزوں کو کل پر نہ ڈالو، بیداری پیدا کرو، یہ ہر سانس زندگی کی ہے، جو لمحے ہیں غنیمت سمجھو، کار خیر کرو، امر سارے کرو، اپنی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو۔ او موتا مجہزہ، قبل اس کے کہ ایسی موت آئے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور کہے کہ جی رات کو تو ٹھیک ٹھاک تھے، نہ جانے رات کو کیا ہوا، مر گئے۔ اور موت مجہزہ، ایسی موت کے آنے سے پہلے جو اچانک تمہیں اچک لے، تمہارے بچے بیوی گھر والے دیکھتے رہ جائیں مگر تمہارے جسد کو جنازے کی چارپائی پر جانے سے کوئی نہ روک سکے۔ اب الدجال، اور کہا دجال کے آنے کا انتظار کرتے ہو، اب الساعہ، قیامت کا انتظار کرتے ہو، کہا جو ابھی غافل ہے یا تو وہ اے دجال کا منتظر ہے، اور جب دجال آ جائے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، یا پھر جو آج غافل ہے وہ کب جاگے گا؟ قیامت میں جاگو گے۔ قیامت تو یوم حساب و کتاب کے آغاز کا دن ہے، وہاں تمہارے عمل کیا کام آئیں گے؟ کیا ایسے بڑھاپے میں جاگو گے جب کرنے کے قابل نہیں رہو گے؟ کیا ایسی بیماری میں جاگو گے جب چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤ گے؟ اگر نہیں تو مصطفیٰ نے فرمایا ابھی وقت ہے، جاگ جاؤ، ان بلاؤں کے آنے سے پہلے جاگ جاؤ۔ جو قومیں پہلے جاگتی ہیں ان کے مقدر جاگتے ہیں، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں ایسے وقتوں میں نہیں جاگتی وہ یقیناً ان برے وقتوں کا انتظار کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا